صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات وسلام. پھر بھی عبادت سمجھ کے خانوادہ تطہیر پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہ. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. صلوات. توجہ ہے سب حضرات کی. میں آپ کو گفتگو کا میں نے خالق لم یزل کی مقدس کتاب قرآن مجید سے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرما رہے ہیں بیٹا انی ارا فی المنام میں نے نیند کی حالت میں دیکھا ہے یعنی سوئے ہوئے میں نے خواب دیکھا ہے انی اصبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى بیٹا بتا تیری رائے کیا ہے. میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا فوراً جواب دیتا ہے کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر. بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو. باپ باپ کہتا ہے توجہ فرمائیں. باپ کہتا ہے خواب دیکھا ہے. بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر. بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو. باپ نے خواب کہا بیٹے نے حکم الہی کہا. جب سوئے ہوئے خلیل کو نسیان نہیں ہوتا جاگے ہوئے مصطفیٰ کو نسیان کیسے ہو جاتا ہے. باپ کہہ رہا ہے بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام. بیٹا میں نیند میں تھا سویا ہوا تھا. کوئی بات حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے چھپائی نہیں تھا. میں سویا ہوا تھا دیکھا میں نے خواب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس وحی آئی ہے میرے پاس فرشتہ آیا ہے مجھے اللہ نے حکم دیا. نہیں تھا میں سویا ہوا دیکھا میں نے خواب ہے. خواب میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پھر بیٹے سے رائے پوچھی. فانظر ماذا ترى بیٹا بتا تیری رائے کیا ہے. توجہ فرمانی حضرت. اگر حضرت ابراہیم اسماعیل کو حکم دے دیتے تو اسماعیل پر پھر بھی واجب تھا گردن جھکانا. توجہ رہے کیونکہ نبی کے حکم کی اطاعت فرض ہے. اللہ کے نبی نے توجہ حکم نہیں دیا. کہا بیٹا میں سویا ہوا تھا دیکھا میں نے خواب ہے. خواب میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. نہ وحی آئی ہے نہ فرشتہ آیا ہے نہ حکم ربی آیا ہے. میں نے خود خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى بیٹا بتا تیری رائے کیا ہے. اگر سویا ہوا خلیل اپنی وحی بیان کرتا ہے خواب بیان کرتا ہے تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اگر جاگا ہوا مصطفیٰ کسی کو غم غدیر پہ بلند کر دے مرضی نہیں حکم الہی ہے.
دیکھو میں نے خواب میں میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا بتاؤ تیری رائے کیا ہے؟ جاؤ کسی مفتی سے کہو کہ وہ خواب دیکھے اور بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے۔ توجہ ہے سب حضرات؟ کوئی بھی خواب دیکھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا، کیونکہ اگر چھری رکھے گا پہلے خاندان معاف نہیں کرے گا۔ توجہ ہے سب حضرات؟ پہلے اس کا خاندان معاف نہیں کرے گا، پھر اسے معاشرہ معاف نہیں کرے گا، پھر اسے حکومت بھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر کوئی بیٹے کی گردن پہ باپ ہی چھری رکھ دے تو توجہ رہے، تیری حکومت، تیرا قانون، تیرا شریعت، تیرا معاشرہ اسے معاف نہیں کرتا۔ ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی ہے، چھری چلانے میں بخل نہیں ہوا، بچانے والا طاقتور ہی اتنا تھا تو اس نے چھری کے نیچے سے بچا لیا۔ چھری چلانے میں بخل نہیں ہوا، بچانے والا طاقتور ہی اتنا تھا کہ اس نے چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ چھری چلی ہے، رگیں کٹی ہیں۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ یہ ذرا چھری چلی ہے، رگیں کٹی ہیں، خون حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے مس ہوا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی ہے، اور پٹی کھول کے حضرت ابراہیم نے دیکھا دمبا ذبح ہے، بیٹا بچا ہوا ہے۔ بچے ہوئے بیٹے کو دیکھ کے اس حضرت ابراہیم خوش نہیں ہوئے۔ توجہ ہے؟ زندہ بیٹے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم خوش نہیں ہوئے۔ کہا میرے پروردگار میری قربانی قبول نہیں؟ اللہ نے کہا صدقت رویا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، جس کے خواب میں جھوٹ نہیں۔ توجہ فرماؤ، اللہ صداقت کی گواہی دے رہا ہے نا۔ صدقت رویا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ نبی کا خواب ہے، تصدیق اللہ کر رہا ہے کہ اس کے خواب میں بھی جھوٹ نہیں۔ اب وہ ملا کہاں جائے گا جس نے ابراہیم پر جھوٹ کا بہتان باندھا ہے؟ جس نے یہ کہا کہ جس مورخ نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم نے بھی زندگی میں 3 جھوٹ بولے۔ جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہی بن جائے۔ توجہ رہے، نبی وہی کہتا جو وہی ہوتی ہے۔ جب نبی کے خواب کو اللہ کہتے کہ صدق کر رویا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو پھر کسی کو کیا اختیار ہے کہ نبی پر جھوٹ کا بہتان باندھے کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے۔ اگر تیری بات کو 1 منٹ کے لیے کوئی بھی غیر عقل مند بھی تسلیم کر لے، توجہ ہے، تو پھر قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی صداقت کے لیے قرآن نے کہا فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہ میرا ابراہیم صدیق نبی ہے جسے اللہ صدیق کہتا ہے۔ اس کے کھاتے میں تو نے 3 جھوٹ لکھ دیے، پھر جس کو تو نے صدیق کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، عام نبی کا نام ابراہیم نہیں، جبت الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ توجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سوائے ختم الرسل کے، جو 1.25 لاکھ نبیوں میں سب سے افضل ہو،
اسے خلیل کہتے ہیں۔ جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو سارے نبیوں سے افضل ہو اسے خلیل کہتے ہیں، اور جو خلیل سے افضل ہو اسے حبیب کہتے ہیں۔ جو خلیل سے بھی افضل ہو اسے حبیب کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے جو حضرت ابراہیم کو فضیلت دی ہے بغیر امتحان کے نہیں دی۔ بہت اچھے جناب۔ توجہ ہے حضرت، اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان جو لیا، مال کا بھی امتحان لیا، ابراہیم کی جان کا بھی امتحان لیا، ابراہیم کا اولاد سے بھی امتحان لیا۔ ابراہیم مال کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، جان کے امتحان میں بھی میں آسان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں، ریوڑ بڑا مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ریوڑ چرا رہے ہیں یا ایک خوبصورت نوجوان نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خوبصورت لہجہ تھا، خوبصورت آواز تھی، پروردگار کی تصویر تھی۔ حضرت ابراہیم کے دل میں اس کے یہ فکر اتنے چھپے کہ حضرت ابراہیم اس کے قریب آئے، کہا ابھی ابھی خوبصورت لہجے میں کیا تو نے میرے پروردگار کا نام لیا ہے؟ کیا تو نے میرے پروردگار کا نام لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے تیرے پروردگار کا نام لیا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تیرا لہجہ بڑا خوبصورت ہے، تیرے الفاظ بڑے حسین ہیں، مجھے اپنے پروردگار سے بڑا پیار ہے، یہ آدھا مال لے لے، ایک مرتبہ پھر میرے پروردگار کا اسی طرح نام لے۔ اسی طرح پھر میرے پروردگار کا نام لے۔ اس نے پھر جنگل میں کھڑے ہو کے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم اس کے قریب آئے، دیکھے کہتے یار تو نے جس خوبصورت انداز میں میرے پروردگار کا نام لیا ہے میرا جی تو نہیں بھرا، یہ آدھا مال میرے پاس باقی ہے، یہ آدھا مال بھی لے لے، ایک مرتبہ پھر میرے پروردگار کا نام لے۔ یہ آدھا مال لے لے، ایک مرتبہ پھر میرے پروردگار کا نام لے۔ اس نے پھر جنگل میں کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب تسبیح بلند کی حضرت ابراہیم اس کے قریب آئے، کہتے ہیں جی نہیں بھرا، مال میرا ختم ہو گیا ہے، مگر میں خود تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، ایک مرتبہ تو پھر میرے پروردگار کا نام لے لے۔ ایک مرتبہ تو پھر میرے پروردگار، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک مرتبہ تو پھر میرے پروردگار کا نام لے۔ جب اس نے نام بلند کیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، حضرت ابراہیم اس کے قریب آئے، کہتا جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ مال بھی تیرا ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو فوراً اس نے کہا کہ ابراہیم میں عام انسان نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تیرا امتحان لیا تھا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ مال بھی تیرا ہے۔ یہ مال بھی تیرا ہے، تجھے بھی ساتھ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مال حضرت ابراہیم کا فرشتے نے واپس کیا اور کامیابی کی سند عطا کی۔ دوسرا امتحان لیا، میلوں تک آگ روشن ہے، نمرود نے آگ جلائی ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے، توجہ ہے، میلوں تک آگ کے شعلے بلند ہیں، دور تک آگ کی تمازت پھیل رہی ہے، یعنی کوئی نبی کو آگ میں پھینکنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ جو پھینکے گا وہ خود بھی جھلس جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک منجنیق تیار کی، منجنیق میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا کہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکیں گے تو منجنیق کی ڈوریاں کاٹ دیں گے، ابراہیم آگ میں چلے جائیں گے اور پھینکنے والا محفوظ رہے گا۔ ادھر سوچ ہے حضرت ابراہیم منجنیق میں بیٹھے ہیں
اور ادھر آگ کے شعلے بلند ہیں، ابھی ڈوریاں کٹنے والی تھی یا آسمان پر فرشتوں میں ہلچل مچی. کہا پروردگار ایک ہی تو روئے زمین پر تیرا سجدہ گزار ہے، ایک ہی تو تیری تسبیح پڑھنے والا ہے. اگر یہ بھی آگ میں چلا گیا تو تیری تسبیح کون کرے گا؟ اللہ نے کہا جاؤ میرے فرشتوں، میری طرف سے اجازت ہے، اگر حضرت ابراہیم تمہاری مدد لیتا ہے تو جاؤ ابراہیم کی مدد کرو. سید الملائکہ حضرت جبریل تمام ملائکہ کو چھوڑ کر تمام ملائکہ کی نیابت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس سکھ میں آتا ہے. کہا ابراہیم کسی مدد کی ضرورت؟ کہا ضرورت ہے مگر تیری ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے مگر تیری ضرورت نہیں ہے. جب وہ خود دیکھ رہا ہے، سمجھو ہے، جب اللہ خود دیکھ رہا ہے. اللہ نے دیکھا حضرت ابراہیم کے استقلال کو، فوراً قرآن میں سمجھ رہے کو فوراً اللہ نے کہا یا نار کونی بردن و سلامن. اللہ ابراہیم آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا جتنی سلامتی کے لیے میرے ابراہیم کو ضرورت ہے، جتنی سلامتی کے لیے میرے ابراہیم کو ضرورت ہے. پہلا امتحان مال کا، ابراہیم کامیاب. دوسرا امتحان جان کا. تھک کے بیٹھے تو آگا صاحب نے نہیں جلدی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. جب ہمارے تیسرا امتحان اولاد کا امتحان. اسماعیل کی گردن پہ ابراہیم نے چھری رکھی. توجہ ہے کیا بدرات؟ چھری رکھی گئی، چھری چلائی بھی گئی، رگیں بھی کٹی، خون بھی بہا، لیکن اللہ نے دمبا ذبح کروا کے اسماعیل کو بچا لیا. توجہ رہی. ابراہیم کے تین امتحان، مال دیا اللہ نے واپس کر دیا. ٹھیک ہے، بولو تو صحیح. ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ توحید میں مال دیا اللہ نے واپس کیا. ابراہیم نے جان دی اللہ نے واپس کی. ابراہیم نے اولاد دی اللہ نے واپس کی. حسین مال دیتا ہے تو اللہ کو قبول ہے، حسین جان دیتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، حسین اولاد دیتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. خلیل کا سب کچھ واپس، حسین کا سب کچھ قبول ہے. اجازت دو تو میں مقام حسین کہ خلیل سے کتنا بلند ہے حسین. خلیل نے مال دیا واپس، جان دی واپس، اولاد دی واپس. حسین نے جو کچھ بھی دیا توحید نے قبول کیا. حسین کا تو اللہ نے جان بھی واپس نہیں دیا. توجہ ہے سب. پھر حسین کی عظمت میں اور خلیل کی عظمت میں فرق کیا ہے؟ جاگنا میں جملہ کہنے لگا. ابراہیم کا سب کچھ واپس، حسین کا سب کچھ قبول. آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو نا، آپ اس کے لیے بازار سے مٹھائی لاتے ہیں، آپ اسے دیتے ہیں کھانے کے لیے. آپ اس سے مٹھائی مانگے، وہ بچہ آپ کو دے گا، آپ منہ تک بھی لے جائیں، آپ کھاتے نہیں ہیں. تو مجھے کرے میرا صاحب کا جملہ نہیں میں پڑھنے لگا، جملہ کہنے لگا. منہ تک بھی آپ لے جائیں، واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے کھانا نہیں ہوتا. اچھے خاندانوں میں اچھے بچوں کے لیے اچھی تربیت کی جاتی ہے تاکہ دینے کی عادت سکھائی جائے. آپ منہ تک بھی دانا لے جائیں، آپ واپس کر دیتے ہیں، مگر وہی بچہ
جب آپ کے گھر میں جوان ہوتا ہے، وہ مٹھائی لاتا ہے تو آپ کھاتے ہیں، وہ پھل لاتا ہے تو آپ کھاتے ہیں، وہ لباس لاتا ہے تو آپ پہنتے ہیں، وہ پیسے دیتا ہے آپ لیتے ہیں، اسی بچے کو آپ نے سب کچھ واپس کیا تھا، وہی بچہ جب جوان ہوا تو آپ نے سب کچھ قبول کر لیا۔ یہاں ابراہیم پر امامت کا بچپن تھا، حسین پر امامت کی جوانی تھی۔ ابراہیم پر امامت کا بچپن تھا، دنیا کہتی اگر حسین ابن علی اتنا ہی پیارا تھا یزدان کو تو اللہ نے یزید کو غرق کیوں نہیں کر دیا؟ اگر حسین ابن علی کی ذات پروردگار کے نزدیک جو ہے اتنا ہی معتبر تھا، صلوات پڑھنے میں جو ہے ذرا کہ اللہ نے پھر یزیدیوں کو غرق کیوں نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ یزیدیوں کو غرق ضرور کرے گا مگر وہ کسی کے انتظار میں ہے۔ میں آسان کر دوں تاکہ نوجوان بچے بھی سمجھ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے چلے، گرینڈ نیل کے کنارے پہ پہنچے، پیچھے فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر چلے گئے ہیں، اس نے لشکر تیار کیا، موسیٰ کے لشکر کے پیچھے چلا۔ توجہ کبھی سمجھنا، یہ لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا، گرینڈ نیل کے کنارے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، پیچھے فرعون کا لشکر پہنچا۔ اب خطرہ تھا موسیٰ کے لشکر کو کہ کہیں ہم قتل نہ ہو جائیں، کیونکہ فرعون بڑا جابر ہے، بہت بڑا ظالم ہے، جو ہے لہذا انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو نے تو ہمیں مروا دیا، نبی کے ساتھ رہ کر بھی نبوت میں شک ہے۔ مروا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو کوئی عام انسان ہے، اپنے عصا کو پانی میں مار، تیرے لیے راستے بنیں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا رہبر ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے کے پار کرا سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی شفاعت پہ تمہیں اتنا بھی یقین نہیں؟ کہا راستے بنیں گے موسیٰ تو عصا مار۔ موسیٰ نے عصا مارا، پانی میں راستے بنے۔ موسیٰ کے عصا سے اگر پانی راستہ دے سکتا ہے، توجہ ہے سب راستے بنے۔ قبیلہ بڑا عجیب سا تھا جو موسیٰ کے ساتھ سے فوجی، سارے نمازی نہیں تھے، سارے پرہیزگار نہیں تھے، سارے متقی نہیں تھے، جو موت کے کنارے پہ بھی کھڑے ہو کے موسیٰ سے مطالبے کرتے ہیں۔ وہ کتنے موسیٰ کے ساتھ ہوں گے؟ کہ موسیٰ ہمارے قبیلے ہیں 12، ہم ایک راستے پہ نہیں چلیں گے، 12 راستے بنا۔ معلوم ہوا چاہے موسیٰ کو اوپر سے مانتے تھے، اتنا تو جانتے تھے نجات کے راستے 12 ہی ہیں۔ 12 راستے بنا،
12 راستے بنے. توجہ کریے سب ذرا. 12 راستے بنے. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر چلا. آگے آگے موسیٰ علیہ السلام, پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پانی میں داخل ہوئے. ادھر فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا, وہ بھی پانی میں داخل ہوا. اب توجہ کریے سب رات میں, یہ لشکر پانی میں چل رہا ہے. کا پروردگار یہ بڑا ظالم ہے, یہ تیرا دشمن ہے, اسے غرق کر دے. اللہ نے غرق نہیں کیا. توجہ ہے سب رات, اللہ نے اسے غرق نہیں کیا. آگے چلے. جب حضرت موسیٰ کا لشکر پانی سے باہر نکلا, بسم اللہ, ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد علیہ توجہ ہے سب حضرات کی. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. لشکر چلا, سارا لشکر پانی سے باہر. اب ہر لشکری نے اپنا ہاتھ بلند کیا, پروردگار اب ہم تو سارے پانی سے باہر آ گئے ہیں, صرف فرعونی ہیں جو پانی میں موجود ہیں. پانی کو موجوں کو ملا کے انہیں غرق کر دے, مگر اللہ نے انہیں غرق نہیں کیا. یہ انتظار میں رہے اور دعائیں کرتے رہے, مگر اللہ نے غرق نہیں کیا. ادھر فرعون کے آخری فوجی نے پانی میں قدم رکھا. سمجھو ہے, اگر فرعون کے آخری فوجی نے پانی میں قدم رکھا, اللہ نے پانی کی موجوں کو ملا کے سارے لشکر فرعون کو غرق کر دیا. اللہ یزیدیوں کو ضرور غرق کرے گا, مگر اللہ انتظار کر رہا ہے کہ آخری یزیدی بھی آ جائے. اللہ اس انتظار میں ہے کہ آخری یزیدی بھی آ جائے. پھر اللہ توجہ رہے جہنم کے سارے دروازے کھول کے یزیدیوں کو غرق کرے گا. حسین پر اعتراض کرنا تجھے آسان لگتا ہے, مگر حسین کے خرچے کا تجھے پتہ ہی تو نہیں ہے. تو حسین کا اس جنت کی خریداری میں خرچہ کتنا ہوا ہے. حسین کس ماں کا بیٹا ہے؟ حسین اس ماں کا بیٹا ہے جس کے احترام میں محمد بھی کھڑے ہو. رسول نے بار بار فاطمہ کی تعظیم نہیں کی, مگر مسلمانوں کبھی غیرت ہو تو تاریخ پہ نظر کرو. سیدوں کے 4 جنازے پہلے بیت کے گھر سے ایسے اٹھے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی بدن پر زخموں کے نشان باقی. 4 جنازے سیدوں کے, ان میں 2 مرد ہیں 2 عورتیں ہیں. ایک جنازہ موسیٰ کاظم کا ہے, ایک میرے چوتھے امام زین العابدین کا. مستورات میں ایک زہرا خود ہے, ایک زہرا کی 4 سالہ سفینہ ہے. عزادارو ام ایمن کہتی تھے کہ یمن سے کرتا آیا, بی بی کے پاس جب بھی کوئی تحفہ آتا بی بی مجھے دے دیتی. یمن سے کرتا آیا تو بی بی کے وجود سے بھی زیادہ تھا, بڑا سا کرتا میں نے بی بی سے طلب کیا. بی بی نے کہا ام ایمن یہ کرتا میں نے اپنے لیے رکھا ہے, پھر کوئی مال آئے گا میں تجھے دے دوں گی. ام ایمن کہتی میں حیران تھی کہ یہ کرتا تو بی بی کے وجود سے بڑا ہے, بی بی نے اپنے لیے کیوں رکھا ہے. دیکھ کے کہتی ہے کہ جب ہم بی بی کو غسل دینے لگے تو بی بی کے ہاتھوں پہ ورم تھے, بی بی کی پسلیوں پہ ورم تھے. اس دن پتا چلا کہ بی بی نے اپنے ورم چھپانے کے لیے یہ کرتا رکھا تھا. اللہ جانے یہ زہرا ہے اور اسی کی بیٹی سکینہ ہے جس کے رخساروں پہ تماچوں کے داغ تھے. اور یہ بی بی جب آئی ہے نا باپ کی لاش پہ, آخری جملہ, بی بی آئی ہے باپ کی لاش پہ,
ادھر شمر ملعون نے زجر بن قیس کو حکم دیا کہ شہیدوں کی لاشوں سے وارثوں کو اٹھایا جائے۔ زجر بن قیس آیا، مگر کیا دیکھتا ہے کہ سکینہ کے گلے میں حسین کے ہاتھ ہیں۔ حسین نے سکینہ کو سینے پہ لٹایا ہوا ہے۔ اس ملعون نے حسین کے ہاتھوں پہ ظلم کیا، مگر حسین نے سکینہ کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے ظلم کیا، حسین نے سکینہ کو نہیں چھوڑا۔ اتنے میں شمر ملعون خود آیا، اس نے حسین پہ ظلم نہیں کیا، اس نے حسین کی 4 سالہ سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اس نے سکینہ کے رخساروں پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ حسین فرماتے سکینہ چلی جا، یہ بڑا ظالم ہے۔